السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدری کولکاتہ سے آپ کے سامنے تعلیم الاسلام حصہ 2 کا پہلا شعبہ تعلیم الایمان یا اسلامی عقائد پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ سوال: اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ جواب: اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سوال: وہ 5 چیزیں جن پر اسلام کی بنیادیں کیا کیا ہیں؟ جواب: وہ 5 چیزیں یہ ہیں: اول، کلمہ طیب، کلمہ شہادت کے مطلب کو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا۔ دوسرے، نماز پڑھنا۔ تیسرے، زکوٰۃ دینا۔ چوتھے، رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ اب 5ویں، حج کرنا۔ سوال: کلمہ طیبہ کے کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ جواب: کلمہ طیبہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہے۔ دوسرا کلمہ ہے کہ شہادت کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ جواب: کلمہ شہادت یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اور اس کے معنی یہ ہے: گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ خدا تعالیٰ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ بندے اور رسول ہیں، یہ بات کو سمجھیں۔ سوال: کیا بغیر معنی اور مطلب سمجھے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ جواب: نہیں، بلکہ معنی سمجھ کر دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ سوال: دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: ایمان لانا کہتے ہیں۔ سوال: گونگا آدمی زبان سے اقرار نہیں کر سکتا تو اس کا ایمان لانا کیسے معلوم ہوگا؟ جواب: اس کے لیے قدرتی مجبوری کی وجہ سے اشارہ کر دینا کافی سمجھا جائے گا۔ یہ وہ اشارے سے یہ ظاہر کر دے کہ خدا تعالیٰ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ سوال: مسلمانوں کو کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری؟ جواب: 7 چیزوں پر، جن کا ذکر ایمان مفصل میں: آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کے معنی یہ ہے: ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس بات پر کہ دنیا میں جو کچھ اچھا برا ہوتا ہے سب تقدیر سے ہوتا ہے، اس بات پر کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 7 چیزوں پر جو ہے نا ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ ایمان میں داخل نہیں ہو سکتے، کلمہ پڑھے بغیر ایمان میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کلمہ شہادت، کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہی عبادت کے لائق ہے، اس میں 2 رائے نہیں ہے۔ آخر اس دنیا کو چلانے والا کون ہے؟ اس دنیا کو چلانے والا کون ہے؟ بس صبح کو سورج نکلتا، رات غروب ہو جاتا، دن بھر اجالا دیتا ہے۔ اس سورج میں بہت سارے فوائد ہیں۔ پھر رات کو چاند نکل آتا ہے، تارے نکل آتے ہیں، پھر یہ دھوپ ہے، پھر بارش ہے، یہ ہوا ہے، یہ کون آ کے بھیج رہا؟ کون ہے؟ کوئی ذات تو ہے جس کا نام اللہ ہے۔ ایمان والوں کا اور غیروں میں یہی فرق ہے۔ ایمان والے اس اللہ کو مانتے ہیں کہ جو پیدا کیا پوری دنیا کو، پوری کائنات۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، ان دیکھے، بغیر دیکھے، غیب پر ایمان۔ اور غیروں کا معاملہ ہے کہ وہ پیڑوں کو پوجا کرتے ہیں، سورج کو پوجا کرتے ہیں، چاند تاروں کو پوجا کرتے ہیں، دریا کو پوجا کرتے ہیں، پتھروں کو پوجا کرتے ہیں، جبکہ اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے۔ پتھر کیا ہے؟ بے جان ہے۔ مورت کیا ہے؟ بے مٹی کا بنا ہوا ہے۔ سورج ایک نکل رہا، سورج ادھر سے پھر غروب ہو جا رہا ہے، پھر اس کی پرارتھنا، اس کی پوجا کیسے؟ سوال یہ ہے۔ تو یہ ہے اصل چیز۔ ایمان کو داخل دل میں کر لینا ضروری ہے،
اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ نے جو انسان کو پیدا کیا اگر دیکھا جائے تو ایک امتحان ہے. امتحان کیا ہے؟ بہت آسان ہے. بھئی اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ کی بات کو مان لینا کہ اللہ ہی کا حکم سے ہم کچھ ہے، ہم دوسرے کی بات کو نہیں مان سکتے، اور اسی کو مان کر کے زندگی گزارنا ہے. اس کے گزارنے کے بعد پھر یہاں سے ہم چلے جائیں گے. ہمارا کام کیا ہے؟ ارے ہم تو منتقل ہو رہے ہیں، موت کا مزہ چکھ رہے ہیں، وہ الگ بات ہے، مگر عالم ارواح میں تھے، پھر مادر شکم میں آئے، پھر اس دنیا میں آئے، پھر قبر میں چلے جائیں گے، پھر وہاں سے اٹھا کے حشر میں چلے میدان حشر میں آئیں گے، پھر وہاں سے جنت آخری. اور جنت دوزخ کیا ہے؟ وہ رہنے کی جگہ ہے. جنت بہت آرام کی جگہ ہے، ہر آشائش وہاں پوری ہو جائے گی، ہر چیز ملے گی، کھانا پینا رہنا سہنا بنگلہ نوکر چاکر ہر چیز. کچھ وہاں کام نہیں کر رہا. جوانی ہر وقت قائم رہے گی، طاقت ہر وقت قائم رہے گا. اور اسی کے برعکس سے آپ امتحان میں فیل ہوئے تو دوزخ میں جلتے رہیے. بھوک لگے گی آپ کو، کوئلہ ملے گا کھانے کے لیے گرم گرم، پیاس لگے گی پیپ اور خون ملے گا پینے کے لیے، آپ اللہ ہی اللہ کرتے رہیے گا. یہی تو ہے کافروں اور مسلمانوں میں فرق. کافر سمجھا نہیں، وہ سمجھ رہا ہے کہ بس یہ دنیا میں جو چیز ہے یہی میرے لیے کافی ہے، مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہے. اور یہ بہت بڑی بھول ہے اس کی. اگر دیکھا جائے تو سمجھ میں آ جاتی ہے بات. دنیا کی تو ہر چیز مل گئی، آرام سے کھا رہے پی رہے، حالانکہ دنیا میں بھی بہت تکلیف ہے. اگر دیکھیں تو دنیا میں پیسے والوں کو بھی تکلیف ہے، غریب بیچارہ پریشان ہے، کپڑا نہیں ہے بدن پر، کھانا نہیں ہے بدن پر، علاج نہیں ہے بدن پر، علاج نہیں ہے. اور امیروں کا حال دیکھیے، پیسے تو ہے، کبھی کڈنی فیل ہے، کبھی ہارٹ کی بیماری ہے، کبھی شوگر کی بیماری ہے، کبھی کیا کیا بیماریاں نہیں ہیں، پریشان ہے تڑپ رہے. مگر ایمان والا ہے، کم کھا کر کے بھی خوش ہے. اب اماموں کو دیکھیے، چہرہ مہرہ کیا تندرست نظر آتے، کیا ان کو تنخواہ دیتے ہیں، ہر طرح سے پھر تو اللہ کی طرف سے مدد ہے. عام مسلمانوں کو، غریبوں کو دیکھیے، جو مزدور ٹائپ کا ہے، محنت کرتے دن بھر اور تندرست ہے، نہ اس کے پاس بیماری ہے، نہ اس کے پاس کچھ اور معاملہ ہے، نہ اور کوئی پریشانی ہے. ارے وہ بس برکت ہے اللہ کی طرف سے ہر چیز میں. صحت بھی ماشاء اللہ. صحت کیا ہے؟ موٹا تازہ ہو جانا اس کا نام صحت نہیں ہے. صحت وہ ہے کہ ہر طرح سے بیماریوں سے پاک ہے. تو ان سب چیزوں کو اگر غور کیا جائے تو اسی بات کو، اس بات کو مان لینا بہت ہے کہ کلمہ والے ہم ہیں، کلمہ طیبہ، اللہ کے حکم کو مان لینا، یہی ہے سب سے بڑی بات. اور یہ ایمان کی یہی جو ہے پانچ چیزیں ہیں. تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور تعلیم الاسلام ایک کتاب ہے، مارکیٹ میں ملتی ہے، اس کا پہلا حصہ دوسرا حصہ. یہ پڑھنے کی چیز ہے. دنیا کی ساری کتابیں پڑھ رہے ہیں، دین کی کتابوں کو پڑھیے تو بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کو کہ کیا کرنا ہے. راحت اور سکون، قلبی سکون جو ہے وہ کہاں ہے؟ آپ کے دل میں ہے. دل سکون ہے تو سب کچھ اتنا اچھا لگتا ہے. دل میں اگر سکون نہیں تو بے چینی، کیفیت عجیب طرح کی. اب اسی میں الجھے ہوئے ہیں. آدمی بڑے بڑے عہدے پہ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم تو پہنچ گئے ہیں اعلیٰ مقام پر، اب کیا ہے مجھے. ہر طرح اگر غور کریں تو وہ بھی پریشان ہے، اپنے بچوں سے پریشان، بیوی سے پریشان، گھر والوں سے پریشان. لیڈروں کا حال دیکھیے، شراب کباب میں ڈوبا ہوا ہے. بس منمانا اس کو جو ہے نا لوٹ لینا، اس کے اوپر جو ہے نا چڑھ دوڑنا، اس سے جو ہے نا زبردستی وصول کرنا. یہ کیا ہے؟ حکومت والے کو دیکھیے، گاڑی واڑی دیکھنے کا شان میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا. شان سے آ رہے ہیں، شان سے جا رہے ہیں. اور اس کو جا کے قریب سے اس سے پوچھے کہ آپ کیا ہیں، سکون سے ہیں، اطمینان سے ہیں، آپ کو کسی قسم کو کوئی تکلیف نہیں ہے. اس کے بعد مرنے کے بعد کیا ہوگا آپ کو معلوم ہے. لوگوں کا حق جو مار رہے ہیں، رعایا کا حق جو مار رہے ہیں. ارے وہ ادارہ ہے، ادارہ، اس میں آپ کو بھیجا گیا ہے اس چیز کو چلانے کے لیے، سبوں کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے. ججوں کا حال دیکھیے، بڑے بڑے دماغ والے ہیں، بیوقوف نہیں تو جج بنے ہوئے. مجرموں کو جو ہے نا
چھوڑ دے رہے ہیں اور ملزموں کو جو ہے نا وہ اندر کر دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جج ہیں، ججمنٹ ہے، انصاف کرنے والے ہیں، منصف ہیں۔ یہ منصف کا کام ہے؟ افسوس ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ پڑھ لکھ کر کے کہاں ہے دماغ؟ تو دنیا کی پڑھائی پڑھ لیں گے آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ دنیا کی پڑھائی جب تک دین نہیں پڑھیں گے، انصاف کرنا سیکھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انصاف کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سیکھے، اس طرح پوری تاریخ بھری۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو دور دور تک پھیلائیں، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم۔